محبت کے بارے میں ایک عجیب سی بات ہے جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم بچپن سے ایک کہانی سنتے آ رہے ہیں، ایک خواب، ایک خیال کہ ایک دن ہم کسی کو ملیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، دل کو سکون مل جائے گا، ایک مکمل ہونے کا احساس آئے گا، اور پھر ہم کہیں گے یہ محبت ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، یا ہم صرف ایک خوبصورت کہانی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سوچیں، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہو یا کسی کے قریب آئے ہو تو شروع میں سب کچھ کتنا خوبصورت لگتا ہے، ہر بات اچھی، ہر عادت پیاری، ہر خاموشی بھی معنی رکھتی ہے۔ لیکن کیا وہ احساس ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے یا بدل جاتا ہے؟ اگر سچ بولو تو بدل جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ، کبھی اتنا گہرا کہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں، اور کبھی اتنا ہلکا کہ تم خود حیران ہو جاتے ہو کہ کیا یہ وہی انسان ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ الجھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ محبت ایک مستقل چیز ہے، ایک مضبوط بنیاد ہے، ایک ایسا احساس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت وہ کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے ہم محبت کہتے ہیں وہ زیادہ تر ایک احساس ہوتا ہے، اور ہر فیلنگ کی طرح یہ بھی آتا ہے اور جاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے۔ کبھی تم کسی کو دیکھتے ہو اور دل میں شکر گزاری آتی ہے، تمہیں لگتا ہے میں کتنا خوش قسمت ہوں، اور کبھی اسی انسان کو دیکھ کر، اسی ہم سفر کو دیکھ کر تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا محبت ختم ہو گئی یا کبھی تھی ہی نہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم محبت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم نے ایک فیلنگ کو ایک بنیاد بنا دیا، ایک بدلنے والی چیز کو ایک مستقل سچ سمجھ لیا۔ ذرا غور کریں، اگر تم اپنی زندگی کے بڑے فیصلے صرف فیلنگز پر کرنے لگو تو کیا ہوگا؟ جب تم خوش ہوگے تم بڑے فیصلے کرو گے، جب تم اداس ہوگے تم سب کچھ چھوڑ دینا چاہو گے، جب تم غصے میں ہوگے تم سب کچھ توڑ دینا چاہو گے، اور جب تم تھکے ہوگے تم بھاگ جانا چاہو گے۔ تو کیا ہم واقعی اپنی پوری زندگی ایسی چیز پر بنا سکتے ہیں جو ہر دن بدلتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس سے لوگ بچتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس سوال کا جواب دے دیں تو ان کی ساری کہانی ٹوٹ جائے گی۔ وہ خوبصورت خواب جو انہوں نے بنایا تھا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بکھر جائے گا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ محبت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ اکیلے ایک رشتہ اٹھا سکے، نہیں ہوتی، اور یہ سننا آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ ہم سب اندر سے چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہمیں مکمل کر دے، ہماری خوشی کی ذمہ داری لے لے، کوئی ہو جو ہمیں سمجھ لے بغیر کہے، کوئی ہو جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے بغیر بدلے۔ لیکن حقیقت، انسان بدلتا ہے، احساس بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور اگر تم نے اپنی بنیاد صرف ایک احساس پر رکھی ہے، ایک فیلنگ پر رکھی ہے، تو وہ بنیاد ہل جائے گی،
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں ہم بدل گئے ہیں، پہلے جیسا کچھ نہیں رہا، وہ احساس نہیں رہا۔ لیکن سچ یہ نہیں ہے کہ سب ختم ہو گیا، سچ یہ ہے کہ اصل امتحان شروع ہوا ہے، اصل حقیقت سامنے آئی ہے۔ محبت کا وہ حصہ جو صرف فیلنگ تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، یا سب کچھ اسی ایک چیز پر تھا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری بات آگے بڑھے گی، کیونکہ اگلا سوال یہ نہیں ہے کہ محبت کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب محبت کا احساس نہیں رہتا تو کیا رہتا ہے، اور اگر کچھ نہیں رہتا تو پھر ہم نے بنایا کیا تھا؟ سوچو، آرام سے سوچو، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ دور سے ہر انسان خوبصورت لگتا ہے، ہر کہانی مکمل لگتی ہے، ہر شخصیت صاف لگتی ہے، ہر مسکراہٹ سچی لگتی ہے، اور شاید اسی لیے محبت اکثر دور سے شروع ہوتی ہے۔ تم کسی کو دیکھتے ہو، اس کی باتیں سنتے ہو، اس کی چند عادتیں دیکھتے ہو، اور تمہارے ذہن میں اس کی ایک تصویر بن جاتی ہے، ایک مکمل تصویر، ایک بہترین انسان، ایک ایسا شخص جس میں کوئی کمی نہیں، اور تم کہتے ہو یہی ہے۔ لیکن یہ تصویر حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف تمہاری بنائی ہوئی تصویر ہوتی ہے، ایک خیال، ایک اندازہ، ایک امید۔ کیونکہ جب تم کسی کو دور سے دیکھتے ہو تو تمہیں صرف وہی نظر آتا ہے جو وہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی جو تم خود دیکھنا چاہتے ہو۔ لیکن جب تم قریب آتے ہو، بہت قریب، تو پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ وہ خاموشی جو پہلے خوبصورت لگتی تھی اب عجیب لگتی ہے، وہ عادت جو پہلے پیاری لگتی تھی اب چڑچڑی لگنے لگتی ہے، وہ باتیں جو پہلے خاص لگتی تھیں اب عام لگنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم حقیقت دیکھ رہے ہو، اب تم اس انسان کو دیکھ رہے ہو جیسا وہ واقعی ہے، اس کے زخم، اس کی کمزوریاں، اس کی الجھنیں، اس کے اندر کے اختلافات، اور کبھی کبھی اس کی وہ شکل جسے وہ خود بھی قبول نہیں کرتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں جسے میں جانتا تھا، یہ شخص بدل گیا ہے، یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ لیکن سچ، وہ پہلے بھی ایسی ہی تھا، تم نے بس دیکھا نہیں تھا، کیونکہ تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تم ایک خواب میں تھے، ایک احساس میں تھے، ایک کہانی میں تھے، اور اس کہانی میں سب کچھ خوبصورت تھا۔ لیکن قربت کہانی نہیں ہوتی، کسی کے قریب رہنا حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت ہمیشہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ذرا سوچو، کیا تم خود کامل ہو؟ کیا تمہارے اندر کوئی خامی نہیں؟ کیا تم ہمیشہ صحیح ہوتے ہو؟ کیا تم ہمیشہ پیار سے پیش آتے ہو؟ نہیں، ہم سب کے اندر اندھیرے بھی ہیں، ہم سب کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم چھپاتے ہیں، اور جب کوئی انسان تمہارے بہت قریب آتا ہے تو وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی اصل قربت ہے، یہ صرف ساتھ بیٹھنا نہیں، یہ صرف ہاتھ پکڑنا نہیں، یہ صرف خوبصورت لمحے نہیں، یہ ایک دوسرے کی حقیقت کو برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب تم کسی کی حقیقت دیکھتے ہو تو تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم کہو یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا تھا، تم چھوڑ دو، تم بھاگ جاؤ، تم کسی اور کو ڈھونڈ لو، اور پھر وہی کہانی دوبارہ شروع ہو جائے۔ دوسرا راستہ، تم رک جاؤ، تم دیکھو،
تم سمجھو، تم قبول کرو اور تم خود کو بھی دیکھو، کیونکہ جب تم دوسروں کو قریب سے دیکھتے ہو تو تم خود کو بھی دیکھنے لگتے ہو۔ تمہیں اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، تمہیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، تمہیں اپنے رد عمل نظر آتے ہیں، اور یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت ملے بغیر اس کے کہ ہمیں خود کو بدلنا پڑے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قربت تمہیں بدلتی ہے، تمہیں دکھاتی ہے کہ تم کون ہو، اور تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ تم کون بننا چاہتے ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر رشتے بدلنے لگتے ہیں، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں مجھے ہمیشہ وہی احساس ملے گا، وہی فیلنگ آئے گی، مجھے ہمیشہ سکون ملے گا، مجھے ہمیشہ خوشی ملے گی، لیکن حقیقت تمہیں سب کچھ ملے گا، سب کچھ، خوشی بھی، درد بھی، سکون بھی، پریشانی بھی، ساتھ بھی اور فاصلے بھی۔ اور اگر تم صرف خوشی کے لیے آئے تھے تو تم رک نہیں پاؤ گے، کیونکہ حقیقت میں رشتہ صرف خوشی نہیں ہوتا، رشتہ ایک ذمہ داری ہوتا ہے، ایک بوجھ بھی ہوتا ہے اور ایک نعمت بھی، اور تمہیں دونوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہی اصل بات ہے جو لوگ نہیں سمجھتے، وہ صرف روشنی چاہتے ہیں لیکن اندھیرے سے ڈرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روشنی اندھیرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح محبت حقیقت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ تمہیں کیسا انسان ملا، سوال یہ ہے کہ جب تم نے اس کی حقیقت دیکھی تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم بھاگ گئے یا تم رکے؟ اور اگر تم رکے تو کیا تم نے صرف برداشت کیا یا تم نے سمجھا بھی؟ کیونکہ برداشت کرنا آسان ہے لیکن سمجھنا مشکل ہے، اور اصل رشتہ سمجھنے سے بنتا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے ہم اگلے حصے میں داخل ہوں گے، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ جب تم سب کچھ دیکھ لیتے ہو اور پھر بھی اپنے ساتھی کے ساتھ رکتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب محبت کا احساس اور فیلنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیا تم پھر بھی رہتے ہو یا وہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ سوچو، کیونکہ یہ سوال تمہیں اگلی حقیقت تک لے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم ہر صبح اٹھو اور تمہارے دل میں وہی محبت ہو، وہی شدت ہو، وہی کشش۔ نہیں، کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جب تم اٹھتے ہو اور تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ محبت، نہ خوشی، نہ وہ جذبہ جس کے لیے تم نے یہ سب شروع کیا تھا، بس ایک خاموشی، ایک خالی پن، اور تم سوچتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سب ختم ہو گیا؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر محبت محسوس نہیں ہو رہی تو محبت ہے ہی نہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ محبت کا محسوس نہ ہونا محبت کے ختم ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، یہ صرف ایک حالت ہوتی ہے، ایک مرحلہ، ایک وقت، جیسے آسمان پر بادل آ جاتے ہیں اور تمہیں سورج نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج پر بادل غالب ہو گئے ہیں اور سورج غائب ہو گیا ہے، وہ وہیں ہوتا ہے، بس تم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اسی طرح کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب تمہارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا، تم اپنے پارٹنر کو دیکھتے ہو اور کچھ بھی خاص محسوس نہیں کرتے، نہ وہ کشش، نہ وہ شکر گزاری، نہ وہ نرم احساس، اور یہ لمحہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا دماغ تمہیں دھوکہ دینے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو کچھ باقی نہیں رہا، یہ ختم ہو چکا ہے، تم غلط تھے، یہ وہ نہیں ہے جو تم چاہتے تھے۔ اور اگر تم نے ان آوازوں کو سچ مان لیا تو تم ایسے فیصلے کرو گے جو تم بعد میں سمجھ بھی نہیں پاؤ گے۔
تم دور ہونے لگو گے، تم بات کم کرنے لگو گے، تم اپنے دل کو بند کرنے لگو گے، اور آہستہ آہستہ تم خود اس چیز کو ختم کر دو گے جو شاید ختم ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو خود کو روکنا ہوتا ہے، خود سے سوال کرنا ہوتا ہے، کیا میں حقیقت دیکھ رہا ہوں یا صرف اپنے احساسات کے پیچھے جا رہا ہوں؟ کیونکہ احساسات ہمیشہ سچ نہیں ہوتے، ہمیشہ نہیں۔ کبھی تم تھکے ہوتے ہو تو تمہیں سب کچھ بوجھ لگتا ہے، کبھی تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں ہر بات غلط لگتی ہے، کبھی تم خود سے ناراض ہوتے ہو تو تم دوسروں سے بھی ناراض ہو جاتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ مسئلہ باہر ہے، جبکہ حقیقت میں مسئلہ تمہارے اندر ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے یہ نہیں سمجھا، اپنے احساسات کے پیچھے بھاگتے رہو گے، اور ہر بار تم ایک نئے انسان کو ڈھونڈو گے، یہ سوچ کر کہ اس بار سب ٹھیک ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ مسئلہ انسان نہیں، تمہارا طریقہ ہے۔ ذرا سوچو، اگر تم ہر بار صرف اس وقت رکو جب تمہیں اچھا لگے، تو تم کبھی بھی کسی چیز میں گہرائی تک نہیں جا سکتے، نہ رشتے میں، نہ کام میں، نہ زندگی میں، کیونکہ ہر چیز میں ایسے دن آتے ہیں جب تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اکتاہٹ ہوتی ہے، اور یہی دن تمہیں بناتے ہیں، دوسروں سے الگ کرتے ہیں، یہی دن تمہاری اصل حقیقت دکھاتے ہیں، یہی دن تمہیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ تم کون ہو۔ کیا تم وہ انسان ہو جو صرف احساسات کے ساتھ چلتا ہے، یا تم وہ انسان ہو جو اصولوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے؟ یہ فرق بہت بڑا ہے، کیونکہ احساسات کے ساتھ چلنے والا انسان ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، آج خوش ہے تو سب ٹھیک ہے، کل اداس ہے تو سب غلط ہے، لیکن اصولوں کے ساتھ چلنے والا انسان وہ مستحکم ہوتا ہے، ریلائبل ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کیسے رہنا ہے، چاہے وہ کیا محسوس کر رہا ہو۔ اور یہی اصل طاقت ہے، یہی وہ چیز ہے جو ایک رشتے کو بچاتی ہے، کیونکہ جب محبت محسوس نہیں ہوتی تو تمہارے پاس صرف ایک چیز بچتی ہے، تمہارا کردار، تمہارا فیصلہ کہ تم کیسا انسان بننا چاہتے ہو۔ کیا تم پھر بھی عزت سے بات کرو گے؟ کیا تم پھر بھی خیال رکھو گے؟ کیا تم پھر بھی برداشت کرو گے؟ یا تم سب کچھ چھوڑ دو گے صرف اس لیے کہ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ یہی وہ سوال ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ اصل محبت وہ نہیں ہوتی جو تم محسوس کرتے ہو، اصل محبت وہ ہوتی ہے جو تم کرتے ہو، وہ عمل جو تم اس وقت کرتے ہو جب تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہ الفاظ جو تم اس وقت چنتے ہو جب تم غصے میں ہوتے ہو، وہ خاموشی جو تم اس وقت اختیار کرتے ہو جب تم کچھ سخت کہنا چاہتے ہو۔ یہی محبت ہے، یہی اصل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سیکھتے، کیونکہ وہ صرف احساس چاہتے ہیں، اور جب احساس نہیں ملتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل رشتہ شروع ہوتا ہے۔ اور اب ہم اگلے حصے میں جائیں گے، جہاں ہم سمجھیں گے کہ محبت کیوں خوشی کی طرح ہے، اور ہم کہاں غلطی کرتے ہیں جب ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، ایک ایسا احساس جو اسے یہ کہنے دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب ہمیں وہ لمحہ ملتا ہے ہم اسے پکڑ لینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ احساس کبھی نہ جائے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا تم ہمیشہ خوش رہتے ہو؟ نہیں، کبھی تم ہنستے ہو، کبھی تم خاموش ہو جاتے ہو، کبھی تم تھک جاتے ہو، کبھی تم الجھ جاتے ہو۔ خوشی آتی ہے اور جاتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، اور یہی حقیقت ہے جسے ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم خوشی کو ایک حالت سمجھتے ہیں، جبکہ وہ صرف ایک لمحہ ہوتی ہے،
ایک احساس جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اگر تم نے اپنی زندگی اس کے پیچھے بنا دی تو تم ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ بالکل یہی چیز محبت کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ہم محبت کو ایک مستقل فیلنگ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں ہمیشہ ایسا ہی محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اس کے ساتھ وہی جذبہ چاہتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ محبت بھی ایک احساس کے طور پر خوشی کی طرح ہے، وہ بھی آتی ہے اور جاتی ہے۔ کبھی تم اپنے ساتھی کو دیکھتے ہو اور تمہارے دل میں ایک عجیب سی نرمی آتی ہے، تم سوچتے ہو یہ انسان میری زندگی میں ہے، میں کتنا خوش قسمت ہوں، اور وہ لمحہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن وہ لمحہ رکتا نہیں، وہ گزر جاتا ہے، اور پھر زندگی واپس آ جاتی ہے، ذمہ داریاں، کام، تھکن، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور وہ احساس جو ابھی تھا وہ نہیں رہتا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم اس احساس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے پکڑنا چاہتے ہیں، ہم اسے روکنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہے، لیکن وہ نہیں رہتا، اور جب وہ نہیں رہتا تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کچھ غلط ہو گیا ہے، یہ پہلے جیسا نہیں رہا، شاید یہ صحیح انسان نہیں ہے، اور پھر ہم اس احساس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ کبھی ہم نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں، کبھی ہم نئی چیزیں کرتے ہیں، کبھی ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں وہی احساس دوبارہ مل جائے، لیکن یہ ایک دوڑ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ احساسات پکڑے نہیں جا سکتے، وہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی اصل سمجھ ہے۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا تو تم سکون میں آ جاؤ گے، کیونکہ پھر تم ہر لمحے کو اسی طرح قبول کرو گے جیسا وہ ہے۔ جب محبت محسوس ہوگی تو شکر ادا کرو گے، اور جب نہیں ہوگی تو گھبراؤ گے نہیں۔ تم بھاگو گے نہیں، تم توڑو گے نہیں، تم رہو گے۔ اور یہی فرق ہے ایک سمجھدار انسان میں اور ایک بے چین انسان میں۔ بے چین انسان ہر احساس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور سمجھدار انسان اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ احساسات بدلتے ہیں، لیکن وہ خود ہر بار نہیں بدلتا، وہ اپنی بنیاد کو نہیں چھوڑتا، اور یہی بنیاد رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ کیونکہ اگر تم دونوں صرف احساسات کے ساتھ چل رہے ہو تو تم دونوں ہر بار بدل جاؤ گے، اور جب تم دونوں بدل جاؤ گے تو تمہارے درمیان کچھ بھی مستقل نہیں رہے گا۔ لیکن اگر تم دونوں اپنی طاقت کے مطابق اپنی ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہو تو چاہے احساسات آئیں یا جائیں، تمہارا رشتہ کھڑا رہے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اگلے حصے میں لے جاتی ہے، کیونکہ اب سوال یہ ہے، اگر محبت کی فیلنگ کافی نہیں، اگر خوشی بھی مستقل نہیں، تو پھر آخر کیا چیز ہے جو ایک رشتے کو سنبھال کر رکھتی ہے؟ کیا چیز ہے جو دو انسانوں کو ایک ساتھ رکھتی ہے جب کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا؟ اب ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک حقیقت سامنے آتی ہے جو سننا آسان نہیں ہوتا۔ اگر محبت بطور احساس کافی نہیں ہے تو پھر کیا چیز کافی ہے؟ کیا چیز ہے جو دو انسانوں کو ساتھ رکھتی ہے جب دل خاموش ہو جاتا ہے؟ یہاں جواب سادہ بھی ہے اور مشکل بھی۔ سادہ اس لیے کہ الفاظ کم ہیں، اور مشکل اس لیے کہ ان الفاظ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ چیزیں ہیں وعدہ، ذمہ داری اور اصول۔ وعدہ، ذمہ داری اور اصول۔
یہ تین چیزیں ایک ایسے ستون ہیں جن پر رشتہ کھڑا رہتا ہے۔ جب جذبات ہلنے لگتے ہیں، چلو ایک ایک کر سمجھتے ہیں آہستہ اور گہرائی سے۔ پہلی چیز، کمٹمنٹ، عہد۔ عہد کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف یہ کہنا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، عہد کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ جب میں محسوس نہ کروں، یہاں تک کہ جب چیزیں مشکل ہوں۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو تم ہر دن لیتے ہو، ہر دن نیا، دوبارہ۔ یہ کوئی ایک بار کا وعدہ نہیں ہے، یہ روز کا عمل ہے، روز کا۔ ذرا سوچو، جب تم کسی دن تھکے ہوئے ہو، جب تمہارے اندر کچھ بھی نہیں بچا، اور پھر بھی تم احترام سے بات کرتے ہو، تم سننے کی کوشش کرتے ہو، تم جھگڑا بڑھا نہیں رہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عہد ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو رشتے کو بچاتی ہے، کیونکہ محبت کا احساس تمہیں شروع کروا سکتا ہے، لیکن عہد تمہیں برقرار رکھتا ہے۔ اب دوسری چیز، ذمہ داری۔ یہ لفظ سن کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری بھاری لگتی ہے۔ یہ آزادی کو کم کرتی ہے، یہ تمہیں باندھتی ہے، یہ تمہیں روکتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہی چیز تمہیں سنبھالتی ہے۔ ذمہ داری کا مطلب ہے میں ہر احساس پر عمل نہیں کروں گا۔ تمہیں غصہ آیا لیکن تم نے چیخا نہیں، تمہیں تکلیف ہوئی لیکن تم نے بدلہ نہیں لیا، تم بور ہوئے لیکن تم نے رشتہ نہیں توڑا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ اپنے اوپر کنٹرول ہے، یہ اپنے نفس کو روکنا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، کیونکہ اگر تم ہر احساس کے ساتھ بہہ جاؤ گے تو تم ایک مستحکم زندگی کبھی نہیں بنا سکتے۔ ذمہ داری تمہیں سکھاتی ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو اور تم کیا کر رہے ہو۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تم غصے میں ہو سکتے ہو لیکن تم نقصان نہیں پہنچاتے، تم ناراض ہو سکتے ہو لیکن تم بے عزتی نہیں کرتے۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ اور اب تیسری چیز، ویلیوز، اصول۔ یہ سب سے گہری چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ تمہیں کیسا انسان بننا ہے، چاہے تم کیسا محسوس کر رہے ہو۔ تمہارے اندر ایک اصول ہوتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بے عزتی نہیں کروں گا، میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اصول تمہیں گائیڈ کرتے ہیں، یہ تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ جب تمہارے اندر یہ واضح ہو کہ تمہیں کیسا بننا ہے تو تم ہر حالت میں وہی بننے کی کوشش کرتے ہو، چاہے تم خوش ہو یا ناراض، چاہے تم محبت محسوس کر رہے ہو یا نہیں۔ تم اپنی ویلیوز کے مطابق چلتے ہو، اور یہی اصل طاقت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رشتے کو ہوا کے جھونکوں سے بچاتی ہے، ورنہ احساسات تو ہر روز بدلتے ہیں، ہر روز۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو، تم اپنے رشتے میں کیا لے کر آئے ہو؟ صرف فیلنگز، یا عہد بھی، ذمہ داری بھی، ویلیوز بھی؟ کیونکہ اگر تم صرف احساس لے کر آتے ہو تو تم ایک کمزور بنیاد پر کھڑے ہو، اور کمزور بنیاد زیادہ دیر نہیں چلتی۔ لیکن اگر تم نے ان تین چیزوں کو پکڑ لیا تو تم ایک ایسی بنیاد بنا رہے ہو جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ شروع میں یہ مشکل لگتا ہے، بہت مشکل، کیونکہ یہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ تم اپنے احساسات کے خلاف جاؤ۔ لیکن وقت کے ساتھ یہی چیز تمہیں سکون دیتی ہے، یہی چیز تمہیں ٹھہراؤ دیتی ہے، اور یہی چیز تمہیں وہ رشتہ دیتی ہے جو صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک حقیقت ہوتا ہے۔